السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جو امان میں رکھیں۔ یہ پیچھے ٹیوب ویل ہے، اس کی سٹوری میں بعد میں سناؤں گا، لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا دوں۔ یہ سامنے مین ملتان روڈ دیکھ لیں، اس پہ اتنی شدید ٹریفک ہوتی ہے۔ آخرکار ملتان روڈ ہے تو میرا خیال ہے ہر شہر کے لیے اس پہ ٹریفک جاری ہوتی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یار ہم اتنے جلد باز قوم ہے نا، کہ جلد بازی میں اور 10 منٹ اگر بندہ لیٹ بھی ہو جائے یا جلدی پہنچنے کی چکر میں ہم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی پہ میرا سفر ہوتا رہتا ہے، اور کل انشاءاللہ پھر میں صبح آفس کے لیے نکلوں گا، یہ لاہور کے لیے۔ لیکن یہاں پہ جو حالات دیکھیں نا ٹریفک کے، بندے کے ویسے بھی بڑا اپسیٹ سا ہو جاتا ہے کہ یار ہم انسان ہیں، مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، تو ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ٹریفک کا، کوئی ٹرک والا، کوئی کار والا، کوئی بائک والا اس چیز کی ٹینشن نہیں رہتا کہ یار زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کے بعد بندہ گیا تو پھر گیا، اور دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ اگر میں مر گیا تو پتہ نہیں دنیا کا نظام ہی رک جائے گا، سے کوئی سی نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں اور اس دنیا فانی سے چلی گئی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی سے پیار کرنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے، دوسروں کی بھی ہم نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اوور سپیڈنگ، اور خاص طور پہ جو بائک والے ون ویلنگ، وہ بھی میں کہتا ہوں، میں بائک چلاتا ہوں 60-70 کی سپیڈ میں، میکسیمم میں بتا رہا ہوں 60-70 کی سپیڈ میں، ورنہ 50 کے سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہوں۔ وہ کیوں؟ مجھے اپنی زندگی کی لالچ ہے یار، کہ جتنی دن اللہ تعالیٰ نے میری زندگی لکھی بندہ سکون کے ساتھ گزارے۔ تو حادثاتی موت سے تو ویسے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا، حادثاتی موت اللہ معاف فرمائے بعض اوقات اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے صرف ملتان روڈ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کہیں بھی آپ جا رہے ہو، بائک پہ، گاڑی پہ، بس پہ، تو اس چیز کا دھیان رکھیں، ذہن میں اس چیز کو رکھیں کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی سے پیار کرنا ہے، تو اس چیز کا آپ بالکل خیال رکھیں۔ تو ان روڈ پہ گزرتے ہوئے بندے کو جب دیکھتا نا حالات گاڑیوں کے، ٹریفک کے، اور جو بے احتیاطی کرتے ہیں، کیونکہ احتیاط زندگی ہے اور لاپرواہی موت ہے۔ دوسری بات، جو بائک والے اکثر رکھتے ہیں ہیلمٹ کو لٹکا کے رکھتے ہیں کہ اگر موٹر وے والے کہیں نظر آئیں گے تو ہم اس کو چکما دینے کے لیے سر پہ تھوڑی دیر کے لے لیں گے، اس کے بعد ہم اتار دیں گے۔ بالکل ایسا نہیں کرنا۔ بائک پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ہیلمٹ کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ جتنی بھی اموات ہوئی جو جاننے والے ہیں بائک کی وجہ سے، تو میں نے 99% میں نے یہی سنا کہ سر پہ زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ ادھر ہمارے پاس 2 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں سیم اسی طرح، وہ ان کی موت، باقی جسم بالکل ٹھیک ٹھاک، خراش بھی اتنی زیادہ نہیں آئی، لیکن کیا کسی کا پچھلا سر لگا نیچے پکی روڈ پہ، یا کسی کا آگے سے کوئی سانپ لگا، تو اس وجہ سے بیچاروں کی صرف سر کی وجہ سے موت ہوئی۔ تو ہیلمٹ کا بالکل ضرور استعمال کریں، اس کو صرف لڑکانا نہیں ہے، نہ ہم نے موٹر وے کو چکما دینے کے لیے، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنا دھیان رکھنے کے لیے ہیلمٹ کا بالکل استعمال کریں۔ اوور سپیڈنگ سے بالکل گریز کریں۔ جہاں ہم نے 10 منٹ پہلے پہنچنا ہوا، اگر 10 منٹ لیٹ پہنچ جائے تو وہ بندہ اس نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن حادثات کے نقصان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو بات ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی یہ آپ ٹیوب دیکھ لیں، یہ ہمارے جاننے والے ہیں، یہ ان کی زمین ہے، اور یہ ٹیوب لگایا ہوا ہے۔ چھوٹی عید پہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اور چھوٹی عید، رمضان گزر گیا، چھوٹی عید گزر گیا، بڑی عید آ رہی ہے۔ بڑی عید جیسی جیسی قریب آتی ہے تو چوری کے واردات اور ڈکیتیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ صرف یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب اس معاملے میں ذرا کہتے ہیں نا، ذرا سیف ہے۔ سیف مطلب یہ نہیں کہ 100% سیف ہے، یہاں پہ بھی چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہے، لیکن باقی صوبوں کی نسبت یہ پھر بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا سیف ہے۔ باقی بھی ہمارے اس صوبے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، KPK ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر، یہ بھی ہمارے ہی ہیں، یہ وہاں کے لوگ ہمارے ہیں۔ کسی کا نقصان برداشت نہیں بھی ہوتا۔ آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کی گھر میں صرف ایک مرغی کا بچہ بھی اگر مر جاتا ہے تو بندے کو اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست، اتنی خوبصورت مخلوق ہے کہ 18,000 کم و بیش مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کو اشرف المخلوقات کسی کو نہیں کہا، نہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے، نہ جنات کو کہا ہے۔
کس کو کہا ہے؟ انسان کو کہا ہے کہ انسان اشرف المخلوق کہا ہے. لیکن واردات بڑی عید کے جیسے جیسے قریب آتی ہے واردات وغیرہ یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ کزن وغیرہ بتا رہے تھے کہ کچھ ٹائم پہلے ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ پانی وغیرہ لگانا ہوتا ہے کبھی رات کو کبھی صبح کو. تو یہ پائپ جو ہے نا یہ اس سے کسی نے چھیڑخانی کی ہے. ان کو ذرا شک ہوا کہ لگتا ہے کوئی کارروائی ڈالنے والا ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ پہرا دینا شروع کر دیا. یعنی جیسے مغرب کی اذان ہوتی مغرب کا ٹائم ہوتا اندھیرا تو وہ گھر سے ایک دو آ جاتے یہاں بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے کہ دیکھیں یہ کون یہ شرارت کر رہا ہے یا کوئی اس کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک دن ایسا ہوا مغرب کا ٹائم تھا تو وہ گھر سے نکلے یہاں پہ پہرا دینے کے لیے کہ چلو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے وہ پہرا بھی ہو جائے گا وہ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ کوئی موجود ہے تو یہ شرارت کوئی نہیں کرے گا. وہ جب یہاں پہ پہنچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ 2-3 بائکیں کھڑی ہے. مغرب کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جب ان کو اور یہ یقین ہوا کہ لگتا ہے جو شرارت کر رہا تھا کہ جو کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لگتا ہے آج پھر وہ کارروائی ڈالنے آئے. تو یہاں پہ 2-3 بائکیں کھڑی ہوئی تھی یہاں پہ اور جیسی وہ وہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں سے روڈ گزر رہا ہے آگے کی طرف اور یہاں سے نیچے کی طرف آئے. یہ ان کو دکھا دوں. تو جنہوں نے دیکھا اس کو ان کو جو یہ کارروائی ڈال رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے تو کوئی آ رہا ہے لگتا ہے وہ بائک چھوڑ کے یہاں سے شوٹر ہو گئے. تو انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی لیکن وہ کوئی بھی ان کے ہاتھوں نہیں آیا. اب ہاتھ کیسے آئے گا اتنی فصلیں کہیں بھی بندہ اگر بھاگ جائے تو مکئی وغیرہ ہے اتنی دوسری فصلیں بندہ چھپ بھی جائے تو آپ کہاں پہ ڈھونڈو گے. تو کہنے لگے جب ہم آئے تو یہاں پہ کوئی سین نہیں تھا. اس سے چھیڑخانی اس دن بھی ہوئی تھی لیکن وہ بائکیں وہ چھوڑ کے ادھر چلے گئے. پھر انہوں نے یہ کیا تھانے والوں کو تھانے فون کیا انہوں نے. یہاں پہ پولیس آئی تو وہ بائکیں اٹھا کے لے گئی. باقی اس کا پتہ نہیں چلا کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا بندے ملے ہوں گے یا نہیں. لیکن بائک جو یہاں پہ کھڑی تھی 2-3 وہ پولیس یعنی تھانے والے وہ لے گئے. اور یہ بھی شکر ہے انہوں نے یہ عقل مندی کی. اگر یہ گھر لے جاتے اور بعد میں وہی بندے جو یہاں پہ کارروائی ڈالنے آئے تھے وہ بعد میں الٹا پرچہ کروا دیتے کہ ہماری جو بائک کیا ہے وہ کسی نے چھینی یا چوری ہوئی ہے یا غائب ہوئی ہے تو الٹا انہوں نے پھنس جانا تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ عقل مندی کی کہ تھانے فون کیا تھانے والے آئے یہاں پہ جو بائکیں کھڑی ہوئی تھیں ان کی وہ ساتھ لے گئے. تو یہ چیز ہے بڑی کے دنوں میں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے علاقے میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے. رات کو مغرب کے بعد یہاں سے گزرنا عام دنوں بھی کسی خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن عید کے دنوں میں آپ کو دن کے ٹائم میں بھی کارروائی ڈلتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے میری حفاظت فرمائے آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. جو حالات ہے ہر بندہ تنگ ہے بے روزگاری ہے جاب وغیرہ ہے نہیں. تو اگر آپ کے ساتھ یہ اس طرح کا حادثہ بھی ہو جائے تو اللہ محفوظ فرمائے. اور یہ پچھلی جو عید گزری اس کا بھی میں واقعہ بتاتا ہوں. ہم نے 3-4 بیل لیے ہوئے تھے کسی کے پاس رکھوائے ہوئے تھے کہ وہ پال پوس وہ کریں. باقی جب اب سیل ہوں گے جو اس کی ایکچوئل پرائس ہوگی یعنی جو ہم نے خریدے تھے وہ الگ نکال کے باقی جو منافع ہوگا وہ آدھا ہمارا ہوگا آدھا جو پال کے دے گا ان کا ہوگا. تو کچھ بیل تو بک گئے تھے لیکن اس میں سے ایک یہ ہوا کہ رات کو جن کے پاس ہم نے رکھوائے ہوئے تھے وہ بتا رہا تھا کہ رات کو جب وہ اٹھا تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ بیل بندھا ہوا تھا اور لیکن اب نظر نہیں آیا. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کو وقت پہ پتہ چل گیا ہے. وہ جیسے ان کو دیکھا کہ یہاں پہ تو بیل بندھا نہیں ہوا اس کو اس چیز کا شک ہوا اس نے رولا وغیرہ ڈال دیا. تو وہاں پہ جتنے بھی ہمسائے وغیرہ تھے وہ سارے اٹھ کے اس طرف آئے کہ یہاں پہ اگر لے کے جائیں گے بھی تو کھیتوں والی سائڈ پہ تو نہیں لے کے جائیں گے اسی مین روڈ سے ہی لے کے جائیں گے. تو وہ وہاں ان کے پیچھے تو یہاں پہ یہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ نیچے کی طرف روڈ آتا ہے وہاں پہ انہوں نے جو لوڈر رکشا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یا پتہ نہیں یہ مین ملتان روڈ کے پاس یہاں پہ انہوں نے لوڈر رکشا چوروں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ وہاں سے ہم جانور کو پیدل لے کے آئیں گے یہاں پہ اس کو بٹھا کے لے جائیں گے. کیونکہ اگر رکشا آگے لے کے جائیں گے تو وہاں پہ تو ہم ایزیلی پکڑے جائیں گے کیونکہ رکشے کا شور وغیرہ ہوگا. تو وہ جب پیچھے ان کے آئے تو چور تب زیادہ آگے نہیں گئے تھے تو راستے میں ان کو پتہ چلا کہ پیچھے تو اچھی خاصی عوام آ رہی ہے. تو وہ وہاں سے بیل چھوڑ کے وہ بھاگ گئے. جب بھاگے وہ بھی ان کے پیچھے تو بیل کو تو انہوں نے پکڑ لیا. جب آگے کی طرف آیا تو وہ لوڈر رکشا کھڑا ہوا تھا انہوں نے پھر جو لوڈر رکشا تھا وہ میرا خیال ہے پولیس والوں کو دے دیا. پولیس والے لے گئے تھے لیکن وہ شکر الحمدللہ وہ بیل کی بچت ہوگی. یہ میں پرانی کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں یہ پچھلے
بڑی عید کی بات بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے یہ چیز یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی، اور یہاں پہ ہر سال یہی ہوتا ہے، کسی کی بکری اٹھا لی جاتی ہے، کسی کا بکرا، کسی کا کٹا اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی ہماری اپنی کمزوری ہے، ہم خود ایسے ہی کھیتوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جانوروں کا ہمیں کوئی فکر ٹینشن نہیں ہوتی ہے. اور یہاں کے آپ پتہ ہے حالات کا، تو حالات کتنے برے ہیں، تو ہر بندے کی اس چیز کو اڑانے کی، جیسی آپ کی نظر ہٹی ان چیزوں سے، وہ آپ کو ایسی چیزیں غائب کر دیں گے. یہ صرف جانوروں کی بات نہیں ہے، آپ بائک والا کا بھی، سائیکل کا بھی، آپ گاڑی والا کا بھی، یہ سیم یہی چیز ہے کہ آپ کو اس چیز کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، خاص طور کے بڑی عید کے دنوں میں. اور بڑی عید کے دنوں میں یہ چوریاں ڈکیتیاں، ان کی تو واردات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان چیزوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ہماری اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یہ چیزیں بعض اوقات انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اگر ان دنوں میں آپ لوگوں نے اپنی ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، عام دنوں میں بھی کرنی ہے کیونکہ حالات وہ ویسے نہیں ہیں، لیکن عید کے دنوں میں زیادہ تر ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا، خاص طور کے بائک وغیرہ کا. اور جانور لوگ اکثر میں نے شہروں میں دیکھا، لاہور میں، کہ لوگ جانور لے لیتے ہیں کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے، تو وہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے شہری لوگوں کو ان چیزوں کو. تو بڑے جو بچے وغیرہ آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے. تو وہ لوگ گھر میں جگہ نہیں ہوتی تو وہ باہر باندھتے ہیں، اور باہر باندھ کے بھی اس کی رکھوالی وغیرہ نہیں کرتے، یا ویسے ہی کہتے ہیں کہ کون لے کے جائے گا. لیکن بعد میں بھی اس کا ان کو تب پتہ چلتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ اگر ہم نے بکرا باندھا ہوا تھا وہ نہیں ہے، چھترا نہیں ہے، یا بیل نہیں ہے. تو ان چیزوں کا بالکل آپ خیال رکھیں، کیونکہ ان چیزوں کا حفاظت ہم نے خود بھی کرنی ہوتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. باقی کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کی حفاظت کے لیے. تو ان دنوں میں ان چیزوں کا آپ بالکل خیال رکھیں. تو باقی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائے. تو ویڈیو میں کافی لمبی نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا میسج تھا، یہی بتانا میرا وہ مقصد تھا. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.